بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اسلام کے خلاف سازش، اب ذرا خاص کر یہودیت کا ذکر۔ پہلے عیسائیت کا ذکر کیا، اب یہ یہودیت۔ اس کے بعد یعنی کہ عیسائیت ان کی بابل سے رہائی، عیسائیت یہودیوں کی بابل سے رہائی اور اپنے سابقہ وطن میں دوبارہ آبادی بھی اکاسرہ ایران ہی کی کرم گستری کی رہین منت تھی۔ ان کی مہربانی، ایران کی جو کاسرہ یہ اساورہ، ان کی مہربانی کی وجہ سے ان کی دوبارہ یہودیوں کی اپنی آباد کاری ہوئی بابل میں۔ اس سے وہ زرتشتیوں سے اور بھی زیادہ متاثر ہوئے۔ یہ زرتشت رہتے تھے آتش پرست۔ خیر و شر کی ثانویت کا عقیدہ اس طرح ان کے ہاں در آیا اور بعد الطبیعیات فلسفیانہ مسائل سے ان کی دلچسپی نے اس پر اور بھی جلا کر دیا، اس پر اور بھی جلا کر دیا۔ اسکندریہ میں یہودیوں کی دانشگاہ اس زمانے میں فلسفہ کا مرکز تھی۔ کون سی؟ اسکندریہ میں یہودیوں کی دانشگاہ، یعنی کہ اب دیکھیں سارے دوبارہ آباد ہوئے، یہ ایران والے بھی ملے اور یہ چیز ہوئی۔ چنانچہ تاریخ کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ عقیدہ جبر کا بانی جاد بن درہم تھا، جو خود تو مسلمان تھا لیکن اس نے یہ عقیدہ شام کے ایک یہودی سے اخذ کیا تھا۔ جبر کہ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ درہم سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے سیکھا، جو خراسانی الاصل تھا۔ اس نے اس عقیدے کی نشر و اشاعت اس زور و شور سے کی کہ فرقہ جبریہ کا نام ہی جہمیہ پڑ گیا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ فرقہ اسی نام سے متعارف ہے۔ ہماری تاریخ میں اس عقیدہ کے موجد کے متعلق ہی اس قسم کا ابہام نہیں بلکہ خود اس عقیدہ کے تعارف کے سلسلہ میں بھی التباس ہے۔ چنانچہ کبھی اس فرقہ کو جبریہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قادر مطلق ہونے پر زور دیتے تھے، جانے کہ کرتا ہی سب کچھ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ اس پر زور دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم سمجھنے والی ہے کہ بالکل اللہ قادر مطلق ہے، مگر وہ کس طرح قادر مطلق ہے، یہ بات بہت سمجھنے والی چیز ہے۔ اور کبھی یعنی کہ ان کی بات ہو رہی ہے، اس فرقہ کو کبھی جبریہ کہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے قادر مطلق ہونے پر زور دیتے تھے، اور کبھی قدریہ، اسی فرقے کو قدریہ، کیونکہ وہ انسان کی قدر اختیار کی نفی کرتے تھے۔ انسان کی تو کوئی ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں، محض مجبور محض ہے انسان، اسی لیے اس کو قدریہ کہتے ہیں کہ قدر اختیار کی نفی کرتے تھے کہ انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ یہاں سے ہم نے ایک مثال بنا لی، وہ ایک ٹانگ اٹھانے والی میں دوسری ٹانگ اٹھانے والی، لیکن اگر ان کو کام کے بارے میں پوچھا جائے کہ کسی کام میں بتائیں کہ آدھا کس طرح کرتے ہیں، اس طرح تو آپ نے آدھا بندے کو مختار محض مجبور محض بنا دیا اور کہیں آپ نے خود مختار بنا دیا اس مثال کے ذریعے، لیکن کام میں آپ بتائیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں کتنا بندہ کس طرح مجبور محض بنتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کتنا اس میں عمل دخل کرتا ہے۔ بہرحال وہ غلط مثال ہے بالکل، اور ایسا نہیں ہے، بندہ بالکل خود مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہوئی۔ مسلمانوں میں اس عقیدہ کا موجد معبد ہو یا جہم، اس کا ماخذ مجوسیت ہو یا یہودیت اور نصرانیت، یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلام میں یہ یکسر غیر قرآنی عقیدہ غیر اسلامی سرچشموں سے آیا۔ یہ عباسیوں کے ابتدائی عہد کا واقعہ ہے۔ اب یہ چیز اب امیوں کا دور گزر گیا، وہاں بھی یہ چیز چلتی رہی، لیکن عباسیوں کے ابتدائی دور میں یہ چیز بہت زیادہ پھیلی، بہت زیادہ ہوئی۔ اب اگلی بات بہت اہم ہے، اس مقام پر یقیناً ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس قسم کا غیر قرآنی عقیدہ جس کا تعلق دین کے اساسات سے ہے، یعنی کہ بنیادوں سے، مسلمانوں میں عام کس طرح سے ہو گیا، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کرنے والے اس کی تائید میں فلسفیانہ دلائل پیش کرتے ہوں گے، لیکن ذہن اس چیز کو باور کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ کم از کم اس زمانے کے مسلمان محض فلسفیانہ دلائل کی روح سے اس قسم کے عقیدہ کو اپنے دین کا جزو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں۔
مطلب دل نہیں مانتا کہ صرف فلسفیانہ دلائل کی وجہ سے وہ کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا۔ دین کے معاملہ میں وہ دین ہی کی سند مانگتے ہوں گے اور دین کی سند انہیں دے دی گئی۔ یہ کیسے دے دی گئی اس کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ بنو عباس کی ابتدا میں یہ چیز شروع ہو گئی، پہلے بھی تھی، بنو امیہ میں بھی تھی، اور خاص کر یہ جو زیادہ یہ اس کا پھیلنا ہے، اس چیز کا بڑھنا، مضبوط ہونا ہے، یہ بنو عباس کا ابتدائی دور ہے۔ اور اگلی بات وہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھے۔ اب یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہوا، اس وقت بھی آتے ہوں گے سوال، اور پھر ان کا جواب بھی دیا جاتا ہوگا، جواب دیا جاتا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ اس طرح یہ چیز کو کس طرح پیدا کر دیا گیا، کس طرح اس کی دینی سند، آپ سمجھیں کہ دینی سند فراہم کر دی گئی، پہنچا دی گئی، اور پھر یہ عقیدہ بالکل ہمارا عقیدہ بن گیا، اور بالکل ہمارے دین میں، اسلام میں اس طرح داخل ہوا۔ اب کوئی اس کی دوری محسوس ہی نہیں ہوتی۔ محسوس کیا ہونی ہے نہیں، یہ دین بن گیا، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پر طرح طرح کے فتوے آتے ہیں، اور اس کے مطلب کیا کیا چیز نہیں اس کے خلاف ہوتی، اور دین کی سند اس کو دے دی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ فی الحال یہی بات میں بتانا چاہتا تھا، یہودیوں کے اثرات، اور کیا اس پر انہوں نے اس وقت کیا کچھ نہیں پوچھا ہوگا، بالکل پوچھا ہوگا، اور ان کو دینی سند بھی دے دی گئی ہوگی۔ وہ جو کس طرح دی گئی اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔